السلام علیکم خواتین حضرات، رمضان المبارک کے بعد پہلے پروگرام میں اپنے مخصوص پرانے ٹائم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دین و دانش جناب جاوید احمد غامدی کے ساتھ۔ آج ہم نے جن آیات کو منتخب کیا ہے پروگرام میں، وہ ترتیب سے ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے، تو وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل سے براہ راست بات شروع ہوتی ہے وہ آیات ہیں کچھ 40 سے 46 کا جو ٹکڑا ہے وہ ہم نے مان لیا، جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے سورہ کی تمہید ہے، اور وہاں سے اس کے بعد بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب ہوتا ہے۔ غام صاحب، میں آیات پڑھے دیتا ہوں، پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کا جو ترجمہ اور تشریح ہے وہ آپ کچھ ہمیں اس میں رہنمائی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم ایایا وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَاجِعُونَ۔ عامر صاحب، یہ جو آیات ہیں میں چاہتا ہوں آپ کا اپنا جو کیا ہوا ترجمہ ہے آپ اگر وہ ہمارے لیے پڑھیں تو اس میں شاید زیادہ ہمیں فائدہ ہو۔ اس سے پیچھے قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیشہ آتی رہے گی جی، اس کا حوالہ دے کر اب یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن اسی مقصد سے نازل کیا گیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو، اور صرف میرے ہی غضب سے بچو، اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ درا حال ہے کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اچھا قامی صاحب، یہ جب قرآن کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو بڑا مدد ملتی ہے اس بات سے کہ ہم ذرا اس کا سیاق سباق جان لیں کہ بات کیا چل رہی تھی، اب یہ سلسلہ کلام کیا ہے۔ ظاہر قرآن میں اس طرح پیراگرافنگ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ہمارے سننے والوں کے لیے آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ یہ سلسلہ کلام کس طرح مربوط ہوتا ہے اپنے پچھلے حصے سے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایک تمہید ہے جو آیت 39 تک ہے، اس میں پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس طرح پیش کی جا رہی ہے، اس کا رد عمل کیا ہو رہا ہے، اس پر ایمان لانے والوں کے کیا اوصاف و خصائص ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اسکیم کیا ہے، یعنی وہ کس طرح سے اس دنیا کو بنائے ہوئے ہے، کیسے اس کا نظم چلا رہا ہے، انسانوں سے اس میں کیا چاہتا ہے، جس امتحان میں انسانوں کو ڈالا اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے آخر میں یہ آیت آئی تھی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جب جب کوئی ہدایت آئے گی تم اس کی پیروی کرو گے، اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ فلاح پائے گا، اس کے لیے بشارت ہے۔ اسی کا حوالہ دے کر یہاں سے بات اٹھا دی ہے کہ اب یہ قرآن آیا ہے تو یہ اللہ کے اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا اسی وعدے کے ایفا کے لیے پے در پے انبیاء علیہ السلام آئے، کتابیں نازل کی گئیں۔ یہ بھی کوئی نیا کام نہیں ہوا، یہ قرآن بھی اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم نے نازل کیا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ کے اصل مخاطب ہیں بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتایا ہے کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کی اور بنی اسماعیل کی، یا ذریت ابراہیم کہیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہیے، ان کی ایک خاص حیثیت ہے جو بہت اچھی طرح سے قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کو سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی اسکیم قائم کی، اس اسکیم میں ایک وہ دور ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا دور وہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد شروع ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ یہ دو دور ہیں، ان دونوں ادوار میں اللہ تعالیٰ نے دو مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔
نبوت کے معاملے میں پہلا دور جس کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے اور جس میں سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے، وہ تھا کہ جس میں ہر قوم، ہر امت کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ یعنی انسانیت ابھی اس دور سے گزر رہی تھی جب قبائلی تمدن تھا، ابھی شہری ریاستوں کے دور میں بھی انسان داخل نہیں ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی اقوام آباد تھیں، قبیلوں کی صورت میں تھیں، ان میں سے ہر قوم میں، ہر گروہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا، اور پیغمبر بھی وہ مبعوث کیے جو رسالت کے منصب پر فائز تھے۔ نبوت کا منصب ایک عمومی منصب ہے، اس سے آگے بڑھ کر جو رسالت کے منصب پر فائز تھے۔ رسالت کے منصب پر فائز ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنی جزا و سزا برپا کرے گا۔ ساری دین کی دعوت کی بنیاد یہ ہے نا کہ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور جزا ہونی ہے اور سزا ہونی ہے، یعنی یہی سارے دین کی بنیاد ہے۔ ہم اس دنیا میں ایسے نہیں بھیج دیے گئے جیسے کوئی شتر بے مہار ہوتا ہے، ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کا نتیجہ نکلنا ہے اور یہ نتیجہ ہمارے سامنے قیامت میں آئے گا۔ انبیاء علیہ السلام اسی چیز کی منادی کرنے کے لیے آئے ہیں، بنیادی طور پر ان کی بعثت کا مقصد یہی ہے۔ اس چیز کو بالکل آخری درجے میں لوگوں پر واضح کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے تاکہ یہ ہدایت ان تک پہنچائی جائے، پھر ان کے ذریعے سے اسی دنیا میں یعنی ان قوموں کے لیے ایک نوعیت کی ایک قیامت صغریٰ برپا کر دی گئی، یعنی چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت برپا کر دی گئی جس میں اخلاقی اصولوں پر ان لوگوں نے سرفرازی پائی جو ایمان لائے، وہ لوگ مٹا دیے گئے جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے، ان کو انہوں نے جھٹلایا، ان کے مقابلے میں انہوں نے تکبر کا اظہار کیا، ان کو اللہ نے سزا دے دی، ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ یہ معاملہ زیادہ تر جو ذکر آتا ہے قرآن میں جتنے عذاب آئے ہیں یہ اس طرح کی عذاب ہے، یہ سب قوم عاد، قوم سمود کے اوپر، قوم سمود پر، قوم عاد پر، اور اس سے پہلے سب سے پہلے قوم نوح کی داستان سنائی گئی ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ اب انسانیت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار نہیں کیا گیا تھا، سب قوموں کی طرف بھیجے گئے، سب کے ہاں یہ ہوا، یعنی اللہ کی جو عدالت لگنی تھی زمین پر وہ لگی۔ اس کو قرآن نے ایک جملے میں بیان کر دیا، بولے کل امت رسول، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کی بعثت کی، پھر اس کے بعد فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب رسول آ جاتا تھا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جاتا تھا۔ یہ دور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک رہا، یعنی انفرادی طور پر نبیوں کے آنے، رسولوں کے آنے، مختلف قوموں پر حجت تمام کرنے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ سنا دیا جانے کا دور۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس میں ایک چیز اور شامل ہو گئی، وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم کی پوری اولاد کو ایک منصب کے لیے منتخب کر لیا گیا، یعنی اس کو ہم نبوت تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ نبوت تو پھر ان کے اندر سے بھی بعض کو دی گئی، لیکن بحیثیت مجموعی پوری قوم کو منتخب کر لیا گیا۔ ہم اس کو اگر ایک لفظ میں ادا کریں تو کوئی شہادت کے منصب کے لیے اختیار کر لیا گیا، یعنی یہ قوم اب اللہ کی منتخب قوم ہے۔ دنیا کے وسط میں ایک علاقہ اس کے لیے خالی کرا لیا گیا اور اس علاقے میں اسے کہا گیا کہ یہ آباد ہو اور ایک پوری قوم کی حیثیت سے دین کی علمبردار بن کر رہے، یعنی دین کی ہدایت چونکہ اب تہذیبوں کے دور میں داخل ہونے والی تھی، بڑی سلطنتیں وجود میں آنے والی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ قبائلی زندگی ختم ہو رہی ہے، خانہ بدوشی کا دور ختم ہو رہا ہے، اب سلطنت ہائے عام کا دور شروع ہو رہا ہے، تو اس میں ایک سلطنت ایسی قائم کر دی جائے جس طرح باقی دنیا کی قوموں کو اللہ تعالیٰ بعض خصوصی امتیازات دیتا ہے، تو یہ اس کی ہدایت کے علمبردار بن کر رہے۔ یہ حیثیت ہے جو جب تک نہ سمجھی جائے اس وقت تک قرآن مجید میں ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتی۔ قائم صاحب یہ پوائنٹ ہے جہاں پر میں چاہوں گا ہم ایک وقفہ لے لیں، اور وقفے کے بعد یہیں سے آپ سے بات دوبارہ شروع کریں گے کہ وہ دراصل جو شہادت کا منصب آپ بتا رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اصل میں فرق کیا واقع ہوتا ہے۔ خواتین حضرات ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد ابھی قرآن مجید کا بقیہ حصہ جو آج کے مطالعے کا ہے انشاءاللہ جاری ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے۔